سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نعمان یعنی عرفہ کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت یعنی ان کی اولاد سے مضبوط عہد لیا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے وہ ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور ان کو آپ علیہ السلام کے سامنے چونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، اور پھر ان سے آمنے سامنے کلام کرتے ہوئے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے یہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ حدیث نمبر 1، مسند احمد۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِذَا أَخَذَ الْخَاتَمُ أَنفُسَهُمْ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحوں کی شکل میں جمع کیا، پھر ان کی تصویریں بنا کر ان کو بلوایا، پس یہ بولے، پھر ان سے ایک مضبوط عہد لیا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا اور کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، اور میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ جان لو کہ میرے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب، پس تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عنقریب میں تمہاری طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، وہ تمہیں میرے وعدے اور میثاق کو یاد کرائیں گے، اور میں تم پر کتابیں بھی نازل کروں گا۔ ان سب نے جواباً کہا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ پس انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا۔ حدیث نمبر 2، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنمی آدمی سے کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا جبکہ تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے انکار کر دیا تھا اور اسی چیز پر ڈٹ گیا کہ تو نے میرے ساتھ شرک ہی کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3، مسند احمد۔